آپ کسی بھی شخصیت, ابھی آپ نے جماعت اسلامی کی بات کی, سینٹر مشتاق کی بات کی, آپ کو کوئی پرسنل ہوتا ہے کسی سے, جس طرح ماریا بی ہیں, کیسر احمد راجہ ہیں, آپ کسی ایک بندے کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے کافی خلاف رہتی ہیں. ماریا بی کے مطلب کیوں خلاف ہیں؟ کیا ان کے ڈریسز ہمارے معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں بات واضح کرتی ہوئی چلوں کہ ماریا بی نے میری خلاف ورزی کی تھی. ایک میری ٹیڈ ٹاک ہونی تھی ٹیڈ ایکس ISL میں, جہاں پہ غالباً ان کی بیٹی طالب علم تھیں. وہاں پہ انہوں نے کافی زیادہ میرے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کیا اور ویڈیوز میرے بارے میں انہوں نے بنائی. میں انفیکٹ اس سے پہلے ماریا بی کو جتنا تھوڑا بہت جانتی تھی, میں ان کی رسپیکٹ ہی کرتی تھی, کیونکہ میری بہن قائد اعظم یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی ہیں, وہ اسلام آباد گئی تھیں, اور جب اسلام آباد سے چھٹیوں میں واپس آیا کرتی تھیں تو اس زمانے میں ماریا بھی ایک نئی نئی ڈیزائنر کے طور پہ مرج ہوئی تھیں, اور وہ ان کے پاس ان کے ڈریسز ہوا کرتے تھے اکثر اوقات, تو مجھے بڑے کیوٹ لگتے تھے. سو دیٹ واز مائی انٹریکشن. ماریا بی واز اے ڈیزائنر جس کا لباس میری بہت کول بہن, جو مجھے بہت کول لگتی تھی, مجھے بڑی باجی تھی, قائد اعظم میں تھی, IR پڑھی تھیں, ڈاکٹر بننے سے انہوں نے انکار کیا, IR پڑھی, ہم آ کے گھر میں بڑی کول کول باتیں بتاتی تھیں. آئی لو دیٹ سسٹر آف مائن نا, چھوٹی بہن کو بڑی باجی ہے, میری کول والی بہن, کہ وہ ان کے ڈریسز پہنتی ہیں, تو مجھے تو وہ تھی وہ کول ڈیزائنر میں بھی. اینڈ دین شی میڈ دوز ویڈیوز اگینسٹ می. ہاں, اس سے پہلے ان کا وہ جو 2 کیسز ہوئے تھے, ایک دفعہ میرے خیال سے ٹیکس ایویژن کی ان کی بات نکلی تھی, اور پھر وہ انہوں نے جو کووڈ کے اندر اپنے ملازم کو بس کے اندر بٹھا کے بھیجا تھا, وہ والی بات نکلی تھی. اس کا مجھے تھوڑا بہت پتا تھا, لیکن وہ تو ایک بالکل پرسنل میٹر ہے, لیکن اس کا مجھے پتا تھا, اس سے زیادہ مجھے ان کے بارے میں کوئی اتنا پتا نہیں تھا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ماریا بی والی جو پوری بات ہے نا, یہ ایک ببل گم کی طرح, یہ ایک چنگم کی طرح. اور ماریا بی نے جب میرے خلاف ویڈیوز بنائی تو میں نے بڑے غصے سے آگے سے بات کی. ان آل آنیسٹی, ذرا انسان کو سیلف ریفلیکٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے نا. میں ادھر ایک وکٹم بن کے بیٹھ جاؤں اور میں بولوں کہ ماریا بی بہت بری, اس نے اپنے کپڑے بیچنے کے لیے کیا, سوری پلیز, میں نے بھی بہت بدتمیزی کی آگے سے, میں نے بھی بہت اوٹ پٹانگ باتیں کی ہیں, میرا غصہ کہیں اور تھا, نکالا میں نے ادھر ہے. اور میرے خیال سے یہ بہت سے کام کر کے میں نے سیکھا بھی ہے. لیکن آئی تھنک محرب آف 2022 اور محرب آف 2025 میں کافی زیادہ فرق ہے مجھ میں. آج اگر وہی بات ہوتی تو شاید آپ اتنے غصے میں یا پروبیبلی نہ ہوتی, پروبیبلی میں ان کو ٹیکسٹ کر دیتی. آپ کو ریگریٹ ہے؟ نہیں, ریگریٹ نہیں ہے, ریگریٹ ایز سچ نہیں ہے. لیکن اگر میں ٹائم مشین میں بیٹھ کے جا سکوں تو میں محرب کو بٹھا کے بولوں گی, اس زمانے کی محرب کو, کہ محرب ٹھنڈا کھا جا کڑیے, اور 2 چانڈے بھی پھیروں گی تھوڑے سے, کیونکہ خود یوں تو پھیر سکتی ہوں اپنے آپ کو, چنڈے پھیروں گی تھوڑے سے, اور میں بولوں گی بیکاز مجھے وہ ٹائم بہت. حافظ صاحب شاید آپ کو پتہ نہ, مجھے بتانا چاہیے والی بات, اسی وقت ریسنٹلی میرے اوپر ایک گینگ ریپ کی اٹمپٹ ہوئی تھی. میڈیا کے اندر وہ خبر بہت چلی تھی, 40 منٹس تک وہ اٹیک جاری رہا تھا جب تک پولیس پہنچی. الحمدللہ اوپر والے نے میری حفاظت کی. میں نے بھی بہت مارا آگے سے, کیونکہ میرا تعلق ہزارہ سے اور میں عوان ہوں, اور ہم لوگ ذرا جنگجو ہوتے ہیں تھوڑے سے. لیکن میں آئی وازنٹ ڈوئنگ ویل. ایک وہ رہ جاتا ہے, ایک چوٹ رہ جاتی ہے. آپ نے جب عصمت کچھ ہے, وہ مرد کی بھی ہے, وہ عورت کی بھی ہے, وہ خواجہ سرا کی بھی ہے. اور جب آپ کا, میں آؤں گا ابھی آگے خواجہ سرا کے, یہ میں نے پراپر ٹاپک لے کے چلا, اور جب ایک لباس آپ کا پھاڑا گیا ہوتا ہے نا سب کے سامنے, وہ برہنگی کا ایک احساس ہے, وہ رہ جاتا ہے. اور وہ صرف وہ نہیں ہے, اس کے بعد آپ نے پولیس والے کو پہلے زبانی بتانا ہے, پھر آپ نے پولیس والے کے سامنے بیٹھ کے رپورٹ لکھوانی ہے, پھر وہی رپورٹ آپ نے ہو بہو الفاظ ساتھ میجسٹریٹ کے سامنے لکھانی ہے. آپ 3 دفعہ برہنہ ہوتے ہو. تو میں بہت اس والی فیز کے اندر تھی, اور اسی فیز کے اندر یہ والی پوری کی پوری سٹیج ہو گئی. ماریا بی نے ایک بات یہ کی تھی کہ محرب کچھ ایسی باتیں کرتی ہے جو کہ بچوں کے لیے اناپروپریٹ ہے, اینڈ آئی ٹوٹلی ایگری. میں بالکل ایگری کرتی ہوں اس والی بات سے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ماریا بی نے یہ والی بات مجھے پرسنلی کمیونیکیٹ کر دی ہوتی, although میں عفت عمر کے پوڈ کاسٹ پہ بات پہلے کر چکی ہوتی, تو وی کوڈ ہیو ہیڈ اے ڈسکشن اباؤٹ اٹ, اور میں ان کی بات سے کافی حد تک ایگری کرتی. اور دیٹ از پریٹی مچ اباؤٹ اٹ. میں تو ان کے بالکل بھی خلاف نہیں ہوں. آئی تھنک شی از این انڈیویجول. ہو سکتا ہے کہ وہ کافی اچھی انسان ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, ان کو جانتا ہوں, میں نہیں جانتی ان کو ذاتی طور پہ, ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اچھی انسان ہو, بہت بڑا پازیٹیو رول پلے کریں سوسائٹی کے, ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اپرچونسٹ ہو. I do not know her personally. آپ کا opinion ہو سکتا ہے تو نہیں, I don't have an opinion on her. Okay. I don't like because I don't know her personally enough. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ماریا بی ورسز محرب is also like that chewing gum, جو کہ آپ کسی بھی پوڈ کاسٹ میں ڈال کے چلا سکتے ہیں, اس کی کلپ بنا کے نکالی جا سکتی ہے, اس پہ ویوز بیسکلی کمائے جا سکتے ہیں. اب وہ کریں یا آپ کریں یا کوئی اور پوڈ کاسٹر کرے یا میں کروں, I think this is just that and I'm over it. Honestly, I've been over it for a very long time. کیسر احمد راجہ, ان کے ساتھ تو پراپر آپ کی ڈیبیٹ بھی ہوئی, تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیسر احمد راجہ مجھے لگتا ہے کہ آئی تھنک ان کا وہ نہیں ہوتا ایک, ہم جو کہتے ہیں جیک آف آل ٹریڈز ماسٹر آف نن, میرا وہ والا ان کے بارے میں اوپینین ہے.
میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیسر احمد راجہ کی کافی ایک سیویئر قسم کی آئیڈینٹی کرائسس ہے. ایز این انڈیویجول ہو واز بورن ان پاکستان اینڈ دین ہو لیٹر امیگریٹڈ ٹو اندر کنٹری, بیکیم اے نیشنل آف دیٹ کنٹری, اور اس کنٹری کا نیشنل بننے کے لیے آپ کو اپنی پاکستانی نیشنلٹی چھوڑنی پڑی. اس کے بعد آپ کسی اور کنٹری میں گئے. میں دراصل خود امریکہ گئی ہوئی ہوں اور میں 2 سال وہاں پڑھائی کی, 1 سال وہاں پہ میں نے کام کیا. اس کو امیگرنٹ انگزائٹی کہتے ہیں اور مجھے ٹرم بھی نہیں پتا تھی. میں شدید ذہنی اضطراب کا شکار ہوئی تھی جب میں امریکہ کے اندر تھی. حالانکہ کم ٹو تھنک آف اٹ مجھے تو بڑا خوش ہونا چاہیے امریکہ جا کے کہ لبرل لائف سٹائل ہے, میں واشنگٹن ڈی سی کے اندر رہ رہی ہوں, انٹرنیشنل ملٹی کلچرل کلچر ہے. بٹ حافظ صاحب, آئی ڈونٹ تھنک آئی ہیو بن مور ڈپریسڈ. آئی واز ایکسٹریملی ڈپریسڈ. مجھے الکوہولزم ہوا امریکہ کے اندر. میں نے الکوہول کا استعمال کرنا شروع کر دیا اپنے ڈپریشن سے بچنے کی خاطر. ایک دفعہ میری حالت کچھ ایسی ہوگی کہ میں سڑک کے اوپر پڑی ہوئی تھی اور پھر مجھے بولا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. میں سائیکیٹرسٹ کے پاس گئی. سائیکیٹرسٹ نے مجھے بٹھا کے بولا کہ بی بی تمہیں امیگرنٹ انگزائٹی ہے, ڈپریشن تو ہے ہی ہے مگر تمہیں امیگرنٹ انگزائٹی ہے. تب میں نے اس کے بارے میں ریسرچ کی تو یہ ہوتا ہے اور یہ آپ کو نظر آتا ہے. اس کو ڈایاسپورا اسٹڈیز بھی کہا جاتا ہے اکیڈیمیا کی فیلڈ کے اندر. اس پر بہت اسٹڈیز کی جاتی ہیں اور ان لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے اپنی ثقافت کے ساتھ جڑے رہیں, اپنے ملک کے ساتھ جڑے رہیں. انفارچونیٹلی پاکستان کے کیس کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ پاکستان کے کلچر کو ریپلیس کر دیتے ہیں اسلام کے ساتھ, اور وہ جس اسلام کو کنزیوم کرتے ہیں کہ جی یہ والا اسلام وہ والا اسلام ہے جو کہ برطانیہ کے اندر, ویسٹ کے اندر 9/11 کے بعد ان ریئیکشن ٹو اسلاموفوبیا تیار کیا گیا. تو یو مس دا فارسٹ فار دا ٹریز. آپ کیونکہ صرف ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہی والی وہ چیز ٹھیک ہے. یعنی کہ میں آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہوئی. میں اپنے پاکستان اور اپنے اسلام کو کبھی بھی نہیں بھلاؤں گی. ہاں مجھے اسلام پڑھنا چاہیے, اور اسلام جو کہ میرے ہاتھ میں آ کے گرا وہ حزب التحریر کا تھا یا وہ وہابیت کا تھا. اور کیونکہ مجھے باقی اسلامک سیکٹس کی نالج اتنی زیادہ نہیں ہے تو آئی مس دا فارسٹ فار دا ٹریز. میں اسی چیز کے اندر پڑ جاتی ہوں اور پھر میں وہاں پہ آگے نکل جاتی ہوں اور پھر آئی اینڈ اپ ان دس ورل پول آف ایموشنز. میں ملٹیپل کانفلکٹس چل رہی ہیں. بایولوجی یس, بایولوجی نو. ایوولوشن ہوتی ہے کہ ایوولوشن نہیں ہوتی. ٹرانسجینڈر میں بلیو نہیں کرتا کیونکہ بایولوجی, لیکن ایوولوشن میں بلیو نہیں کرتا کیونکہ ناٹ بایولوجی. تو یعنی کہ یہ ایک بہت زیادہ کنفلکٹنگ ان کے اوپینینز ہیں. آئی ہوپ ہی فائنڈس پیس. میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیسر احمد راجہ کو ذرا سا مختلف اوپینین سے لڑائی کرنے کے بجائے انگیج کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ خود کو صحیح ثابت کرنے کی جنگ میں بھول جاتے ہیں کہ ہم لوگ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انسان ہیں اور ہماری جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں وہ سیم ہیں. نہیں, صرف اپنے آپ کو صحیح نہیں, میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ وہ سوسائٹی کے لیے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ینگ جنریشن کے لیے جو ملحد ہو رہے ہیں ان کو وہ بتا رہے ہیں پورا. لیکن ایتھیسٹ لوگوں کو بری بات تو نہیں ہے. نہیں, کیوں بری بات نہیں ہے؟ میں مسلمان ہوں تو میں تو اسلام کی بات کروں گا. سو ایم آئی. لیکن میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ ایک انسان کی اپنی ایک جرنی ہے. دیکھیں میں ایک نہیں دوسرے مذاہب میں بھی بہت احترام نہیں میں دوسرے مذاہب کے نہیں, میں ملحدوں کا بھی احترام کرتی ہوں. الاؤ می ٹو ٹیل یو وائی. ٹھیک ہے, بیکاز میں تصوف سے آتی ہوں. ٹھیک ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ خدا نے ہر روح کی ایک جرنی لکھی ہوئی ہے. خدا حق ہے, یہ آپ بھی مانتے ہیں, یہ میں بھی مانتی ہوں, اور حق تک ہم سب نے پہنچنا ہے. انفارچونیٹلی بہت سے لوگ حق کو اس وقت پہنچتے ہیں جب حضرت اسرائیل سامنے آتے ہیں, مگر پہنچتے ہیں, مگر وہ اس وقت پہنچتے ہیں. وہ ان کا راستہ تھا, وہ خدا نے لکھا ہوا تھا, وہ متعین تھا, وہ انہوں نے اسی پہ چلنا ہے. بہت سے لوگ کسی اور مذہب سے شروع ہوں گے, ملحد ہوں گے, اسلام کی طرف آئیں گے, پھر اسلام سے ہٹیں گے کیونکہ ان کو جو اسلام دیا جا رہا ہے وہ اسلام ہے جو کہ معاشرے نے کنسٹرکٹ کیا ہوا ہے. تو پاکستان کے اندر جو لوگ ملحد ہو رہے ہیں, میں تو سمجھتی ہوں کہ ان کا تو ملحد ہونا بنتا ہے کیونکہ ان کو جس طریقے کا اسلام ہم لوگوں نے دیا ہے, ایک تو پاکستان کے اندر جو اسلام اس وقت موجود ہے وہ کوئی پیور اسلام تو نہیں ہے. مجھے بات تو پوری کر دینا حافظ صاحب, میری بھی فلسافیکل تھیوری پوری نہیں ہوئی ہوتی, آپ انٹرپٹ کر دیتے ہیں. ایک تو ہمارا کلونیل ہینگ اوور ہے, ایک ہماری اسلام کی وہ شک ہے جو کہ کالونائزیشن کے جواب میں تیار کی گئی. اسلام کی وہ والی فارم ہے جو کہ ہم لوگوں نے برٹش مورالٹی سے انسپائر ہو کے, وکٹورین مورالٹی سے انسپائر ہو کے ہم لوگوں نے بنائی. اس کے بعد ایک عرب امپیریلزم بھی ہمارے پاس موجود ہے. پھر ہمارے پاس, آپ بالکل یہ بات ڈینائی نہیں کر سکتے کہ 80s کے بعد ایک ضیاء ایرا کا اسلام ہے. یہ تو اب CIA کے اپنے ڈاکیومنٹس ریڈیکٹ ہونے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں اس کو, جو واضح کیے جاتے پبلک کو دکھائے جاتے ہیں بیسیکلی, ان میں لکھا ہوا ہے کہ یونیورسٹی آف نبراسکا کے اندر بیٹھ کے 20 سے بندوق و جیم سے جہاد کا لٹریچر تیار کیا گیا تھا تاکہ سوویت ورسز امریکن کی جہاد کی پائپ لائن کے اندر آپ ایک سرٹن کارڈر آف اسلامک تھاٹ کو پریپیئر کر سکیں. رائٹ. تو میں تو بالکل, اگر آپ مجھے یہ والی بات کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسلام واہ
This is the best form of Islam. نہیں وہ تو بالکل اور پاکستان کے اندر رہ کے اندر اگر ایک انسان ایک اچھا مسلمان نہیں بنا تو واہ جوتیاں جا کے مارو. تو پھر میں آپ کی بات مانوں مگر آپ یہ بات نہیں کر سکتے. کیونکہ میں سنیے سو اگر پاکستان کے اندر اگر ایک انسان ملحد ہو رہا ہے تو وہ خدا کی حقیقت سے منکر نہیں ہے. پاکستان کے اندر اگر ایک انسان ملحد ہو رہا ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے منکر نہیں ہے. وہ انسان معاشرہ، ریاست پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگنے والے انٹرنیشنل پریشرز کے جواب میں کریٹ کیا گیا جو پولیٹیکل اسلام ہے وہ اس سے منکر ہے. اور یہ بہترین بغاوت ہے. میں تو اس کو جہد سمجھتی ہوں. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کی ایلیٹ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے جسم سے، آپ کی حقیقت سے، آپ کے دماغ سے ایک ایکشن نکلوانا تھا اسلام کا ایجنڈا استعمال کر کے، اور آپ نے اپنی منطق کو، اپنی عقل کو، اپنی غور کو، اپنی فکر کو استعمال کر کے آپ نے اس کو ریجیکٹ کیا. آئی تھنک دیٹس اے بیوٹیفل جرنی. لیکن اسلام اجازت نہیں دیتا مرتد ہونے کی. اسلام کا سمپل سا رول ہے، یا تو آپ پہلے مسلمان نہیں ہوتے، آپ کی اپنی مرضی. لیکن میرے خیال سے آپ جو آرگیومنٹ آپ میرے خیال سے ایک بہت سمپلسٹک انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں. میں آپ سے بالکل ڈس ایگری کروں گی اس بات کے اوپر. ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں. آپ جو انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں وہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کی ہے. وہ ہمارے پاس غزوات کا ٹائم تھا جب ہمارے پاس ایک مکہ کے اندر ایک سرٹن فیکشن ہے جو کہ اینٹی اسلام ہے. میری بات آپ پوری ہونے دیجیے، میری بات پوری ہونے دیجیے. مدینہ میں بالکل میں ڈس ایگری بتا رہی ہوں آپ کو اپنی. آپ نے میری بات سے ڈس ایگری کیا، میں آپ کی ڈس ایگریمنٹ کے جواب میں ایک فلسافیکل آرگیومنٹ دے رہی ہوں. اس زمانے میں بہت سے لوگ اسلام کو جوائن کر رہے تھے انفلٹریٹ کرنے کے لیے. اس وقت اسلام کا مطلب صرف ایک دین یا مذہب نہیں تھا. اس وقت اسلام کا مطلب وہ گروہ بھی تھا جس کی قیادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے مدینہ کے اندر موجود ہو کے. رائٹ، وہ ایک بہت چھوٹا گروپ تھا. غزوہ بدر کے اندر کتنے مسلمان تھے؟ 313. آج آپ مجھے بتائیں مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے؟ 2 ارب. ٹھیک ہے، تو زمانے میں زمین و آسمان کا فرق آ چکا ہے. اس زمانے میں تلواروں سے اور نیزوں سے اور تیر کمان سے جنگ ہوتی تھی. آج آپ انفارمیشن وارفیئر کرتے ہیں، ٹیکنالوجیکل وارفیئر کرتے ہیں. آج آپ کوانٹم کمپیوٹنگ کے ذریعے ڈیکرپشن کرتے ہیں ایک دوسرے کی میسجنگ کی. دا ٹائمز ہیو چینجڈ. تو اس زمانے کے اندر یہ کہنا کہ اگر آپ آ کے ہمیں جوائن کرتے ہیں اور پھر آپ دوبارہ ریجیکٹ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اب ہم اسلام کو نہیں مانتے، پھر اس طرح پھڑاں گے. وہ کانسیپٹ ہے، وہ مکہ و مدینہ کی اور اس کے بعد کی جو ایک ہمارے پاس اسلامک کانکویسٹ کی پالیٹکس ہے وہ والی ہے. اس کو آپ آج کی پاکستان کی پالیٹکس پہ اپلائی بالکل بھی نہیں کر سکتے. میرا یہ پولیٹیکل اوپینین ہے. اینڈ فلسافیکل آپ نے میرا پورا نہیں ہونے دیا تھا کیونکہ آپ نے آرگومنٹ دیا تھا. یہ میں دینا چاہتی ہوں پلیز، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسلام کی بات کرتے ہوئے ہم تصوف کی بات سے ہمیشہ بہت دور ہٹ جاتے ہیں، جس سے ہمیں نہیں ہٹنا چاہیے کہ خدا برحق ہے اور خدا حق ہے، اور حق کا ایک سفر ہے، اور حق کا سفر ہر انسان کرے گا. وہ آپ مانے کہ وہ آپ نہ مانے، وہ میرا سفر آپ پورا نہیں کر سکتے. اگر آپ آ کے مجھے خدائیت سکھائیں گے، اگر آپ آ کے مجھے کچھ سکھائیں گے، اگر آپ چاہیں گے میں تمہارا مرشد بننے سے، میں تمہارا یہاں پہ بنوں گا مرشد اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ حق کیا ہے، تو آپ خود کو مجھ سے برتر جان رہے ہیں. اور آپ اپنے آپ کو مجھ سے برتر نہیں جان سکتے بیکاز وہ فنڈامنٹل اسلامک پرنسپلس کے خلاف ہے. آپ کا ایک سفر خدا نے لکھا ہوا ہے، میرا ایک سفر خدا نے لکھا ہوا ہے. خدا اپنا حق کس کے اوپر واضح کرے، کس طریقے سے واضح کرے، وہ خدا کی کرامت ہے، اور یہ بھی کسی کی دین ہوتی ہے. ہم اس کے اوپر گڈ بیڈ کا نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، کلندریت بھی کسی کو ملتی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں. اور جن کو مل گئی واہ ہے، میں ضرور ان کے ساتھ بیٹھوں گی. شاید ان کے وسیلے سے مجھے بھی کچھ شرف حاصل ہو جائے. دیٹ از واٹ آئی بلیو ان. ہر کسی کی اپنی جرنی ہے. آئی ریسپیکٹ دیٹ جرنی. میں اس کے اندر کرمنالٹی کہ جی تم ملحد ہو تو تم کرمنل ہو، تم ہو، تم ڈسگسٹنگ ہو، نو. آئی وڈ لو ٹو سٹ ڈاؤن ود پیپل اینڈ ٹاک ٹو پیپل اینڈ نو واٹ دیئر جرنی از. دیٹس واٹ آئی بلیو. آپ کا اپنا اوپینین. سو کیسر احمد راجہ صاحب کی کنٹریبیوشن اگر یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ملحد ہونے سے بچا رہے ہیں تو آئی وڈ ڈس ایگری ود یو، بیکاز جتنا میں نے لوگوں کو سنا ہے، جتنا میرا یوتھ کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے، وہ ملحدوں کی ملحدیت کو اور اسٹرینتھن کر رہے ہیں. کیونکہ وہ جب ان کا آرگیومنٹ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شکر ہے خدا کا، اس لیے ہم لوگوں نے چھوڑا تھا. چلیں، آپ نے اپنی سائڈ کی بات کی کہ آپ کی سائڈ کے بچے کہتے ہوں گے کہ جی انہوں نے ملحد ہونے سے بچایا. میں اپنی سائڈ کے بچے دیکھتی ہوں، ان کو جب میں تصوف پیش کرتی ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں میرا باپی تو چپ کر جاؤ. جب کیسر احمد راجہ سے لوگ موجود ہیں تو ان کو سن کے ہم ملحد کیوں نہ. یہ بھی ہے اور یہ ریالٹی ہے. یو شوڈ انٹریکٹ. حافظ صاحب انٹریکٹ ود دیز ینگسٹرز، پلیز انٹریکٹ. ٹھیک ہے، آئی ول. لیکن یہ آپ کا اوپینین ہے، آپ اپنا اوپینین دے سکتے ہیں. میں نے کوشش یہ کی آج کے پوڈ کاسٹ میں کہ تھوڑے لیکن میں نے آپ کو اس لیے زیادہ انٹرپٹ نہیں کیا کہ آپ کا رائٹ ہے بولنا. میں نے ڈس ایگری کیا، اس کے بعد آپ اس پہ جو بھی اوپینین دیں.